آج اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن، اور شیطان دھوکے باز ہے۔ فلا تغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کے دھوکے سے بچ کے رہنا۔ یہ تمہارا دشمن بھی ہے اور دھوکے باز بھی ہے، لیکن انسان آج شیطان کے دھوکے میں آ گیا، بہت کم ہیں جو اس کے دھوکے سے بچ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی کافر ہیں یہ سب شیطان کے دھوکے میں پڑ گئے، سارے کافر، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا۔ حالانکہ ان کے سامنے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نہ دکھاتے ہیں۔ اب شیطان ان کو کفر میں، نافرمانی میں کامیابی دکھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دکھلا رہے ہیں اسلام میں، ایمان میں، اعمال میں، لیکن وہ شیطان کے راستے پر چلنے کے لیے۔ اب جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی اکثریت شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ تمہاری کامیابی مال میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، تمہارے پاس ڈگریاں ہوں گی، مال ہوں گے، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بنگلہ ہوگا تو تم کامیاب ہو۔ تو انسان اس طرف دوڑ نکلا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان کی کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ میں۔ سورہ عصر میں ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان ناکام ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ تو خسارے اور ناکامی سے نکلنے والے صرف 4 قسم کے بندے ہیں، جن کے اندر 4 صفات ہوں گی، وہ کامیاب ہیں، باقی سب ناکام، سب ناکام۔ چاہے کوئی صدر ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، سب ناکام ہیں، صرف 4 آدمی جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی وہ کامیاب ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا، زمانے کی قسم ہے، سب ناکام، سب خسارے میں۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ اور صرف ایمان پر کامیابی نہیں، ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں تو کامیابی نہیں، بلکہ وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور پھر ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرے، وتواصوا بالحق، اور پھر حق بات کی دعوت دے۔ کیونکہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کے ذمہ 2 کام ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ خود بھی، اور دوسروں کو دعوت دینا۔ کیونکہ ختم نبوت کی برکت سے اس کے ذمہ یہ دعوت والا کام بھی لگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہر زمانے میں نبی کو بھیجتا تھا، ہر علاقے میں، ہر بستی میں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی نبی نہ آیا ہو۔ ہر بستی میں اللہ نے نبی بھیجا، ہر علاقے میں۔ اور اب اتنی بڑی آبادی ہے، اب کوئی نبی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے یہ نبیوں والا کام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک چلے گی، لیکن نبوت والا جو کام ہے وہ اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ اب نبوت کا کام یہ امت کرے گی، اور اللہ نے اس امت سے براہ راست خطاب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے یہ براہ راست ہم کو خطاب کر کے فرمایا، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل، ہمارا بچہ بھی شامل، بوڑھا بھی شامل، مستورات بھی شامل، سب کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا تم سب کے سب بہترین امت ہو، اس لیے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں صراحت کے ساتھ یہ کام ہمارے ذمہ لگ گئے۔ اور سورہ عصر میں بھی یہ فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرے، حق بات کی دعوت دے۔ حق کیا ہے؟ دین اسلام، اعمال، اس کی دعوت دے، پھر کامیابی ہے۔ اور پھر جب بندہ دعوت دیتا ہے اس پر تکالیف آتی ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک
آپ کو یعنی نبوت ملنے سے پہلے صرف اپنی عبادت کرتے، کسی کو کوئی دعوت، چونکہ حکم نہیں تھا اس لیے دعوت نہیں دیتے تھے، 40 سال تک صرف اپنی عبادت کرتے۔ تو مکے والے آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ بھئی یہ صادق ہے، امین ہے، آپ کا نام بڑے ادب سے لیتے، آپ کا نام یعنی نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ صادق اور امین کہتے۔ لیکن جیسے ہی حق بات کی دعوت دینا شروع کی تو سارے مخالف ہو گئے، آپ کے اپنے بھی، آپ کے چچے تائے، وہ مخالف ہو گئے، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب مخالف ہو گئے، اور معاذ اللہ ظلم اور تشدد شروع کر دیا۔ تو لیکن اس پر صبر کریں، کیونکہ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، الحق مر ولو کان درا، حق بات کڑوی لگتی ہے اگرچہ وہ موتی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ہیرا ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کڑوی لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات کہی تو ان کو کڑوی لگی، وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے مخالفت کی، لیکن اس وقت تک مخالفت کی جب تک کہ ان کو حق بات سمجھ نہ آئی۔ پھر جب بات سمجھ میں آ گئی، مکہ فتح ہوا، سارے آپ کے گرویدہ بن گئے، پھر آپ پورے جزیرہ عرب کے حکمران بن گئے، اور جن کو بات سمجھ میں آتی چلی گئی وہ آپ کا دیوانہ بنتا چلا گیا۔ تو حق بات سمجھانے میں وقت لگتا ہے اور سمجھنے میں وقت لگتا ہے، تو اتنے سمجھنے سمجھانے میں تکالیف آتی ہیں، ان تکالیف پر صبر کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کی وصیت کریں، اور پھر جب تکالیف آئیں اس پر صبر، خود بھی صبر اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں۔ تو جس نے یہ 4 کام کر لیے وہ کامیاب ہے۔ تو بات چلی تھی کہ کامیابی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان 4 اعمال میں بتائی، ایمان، اعمال صالحہ، اور حق بات کی دعوت، اور اس پر جو تکالیف آئیں صبر۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہیں وہ 100% کامیاب ہے۔ قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا یہ شخص کامیاب۔ اب اس میں نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ڈگری ہے، نہ بنگلہ ہے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ تمہاری کامیابی مال میں ہے، تمہاری کامیابی ڈگریوں میں ہے، تمہاری کامیابی بنگلے میں ہے، تمہاری کامیابی بڑی گاڑی میں ہے۔ تو انسان اس طرف بھاگ نکلا، ایمان کو بھی چھوڑ دیا، اعمال صالحہ۔ اب مال میں کامیابی شیطان نے بدلا دی نا، اب مال کی وجہ سے بندہ ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ ابھی جتنے بھی جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں، یا ملاوٹ کر کے مال کما رہے ہیں، رشوت کے ذریعے مال کما رہے ہیں، سود کے ذریعے مال کما رہے ہیں، تو یہ اپنے ایمان کو بیچ کر مال کما رہے ہیں، ملاوٹ کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے مال کما رہے ہیں، دھوکے سے مال کما رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے، ایمان کے بدلے میں انہوں نے مال کے بدلے میں ایمان کو بیچ دیا۔ اور ایسے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑے خسارے والے وہ ہیں جو اپنے ایمان کو مال کے بدلے میں بیچ دیں، کہ مال کمانے کے بدلے میں ایمان ختم۔ اب کتنے لوگ ہیں لوگوں کو پیسے لے کر مکر جاتے ہیں، میں نے لیے ہی اس کو بتلاؤ، تو یہ کیا ہے؟ اس نے ایمان ختم کر دی مال کے بدلے، شیطان کے دھوکے میں پڑ گیا۔ تو اس لیے کامیابی ایمان، اعمال صالحہ اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ان میں ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کامیابی یہاں بتلائی، اور شیطان بتاتا ہے مال میں، چیزوں میں، تو آج انسان اس کے دھوکے میں پڑ گیا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور اس کا پہلا عشرے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، دوسرے عشرے میں اللہ کی رحمت، اور دوسرے عشرے میں مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات ہوتی ہے۔ اور جہنم سے نجات جس کو مل گئی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے بڑی کامیابی جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا، یہ کامیابی ہے۔ اسی کے لیے سارے اعمال ہیں، اسی کے لیے ایمان ہے، اسی کے لیے اعمال صالحہ ہیں، اسی کے لیے وتواصوا بالحق ہے، اور اسی کے لیے وتواصوا بالصبر۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جو پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزار دے اور اس کی بخشش نہ ہو، کہ کسی آدمی پر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اتنی برکتوں والا، جہاں بار روزانہ اعلانات ہو رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے،
ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کی جائے؟ روزانہ اعلانات ہو رہے ہیں سحری کے وقت، افطاری کے وقت، لیکن جو اس اعلان کی طرف کان دھرے گا، دیکھو نا حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہو، مثال کے طور پر یہ اعلان ہو جائے بھی نوٹ تبدیل ہو گئے ہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، نوٹ تبدیل ہو گئے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر نوٹ تبدیل کرا لو، جو نہیں کرائے گا پھر اس کے نوٹ نہیں چینج کیے۔ اب جس نے اس اعلان پر کان دھرا اور پھر اس پر عمل درآمد کر لیا وہ تو نقصان سے بچ گیا، اور جس نے گھر میں بہت لاکھوں روپے رکھے ہوئے تھے اور کان نہ دھرا، توجہ ہی نہ دی، وقت گزر گیا، تو اب وہ اپنے نوٹ لے کر پھر رہا بھی تبدیل ان کا اب تو ختم ہو گیا ٹائم۔ ایسے ہی یہ رمضان میں اعلانات ہو رہے ہیں بھی کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی روزی چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے۔ اب جو ان باتوں پر کان دھرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سحری میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنی مغفرت مانگتے ہیں، ان کی تو مغفرت ہو گئی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کان ہی نہیں دھرتے، رمضان گزر گیا اور ان کی بخشش نہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو پورا رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام جب بیان فرمایا کرتے تھے ممبر پر، یعنی بیٹھ کر بیان کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کی اور ممبر سے اتر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین فرما رہے تھے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات تو انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی کی شکل میں، تو صحابہ ان کو دیکھتے بھی تھے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ دحیہ کلبی صحابی ہیں، لیکن ان کی شکل بنا کے آتے تھے۔ بعض اوقات ایسا آتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آتے تھے لیکن صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے۔ اس موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آئے لیکن صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ اور اسی طرح رمضان میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بہت زیادہ آمد و رفت رہتی تھی، روزانہ جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سپارے کا دور کرتے تھے، ایک سپارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، پھر ایک سپارہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اس طرح دور کرتے۔ آخری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور فرمایا، یعنی 2 قرآن پاک ختم کیے، 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا اور 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سنایا۔ اس لیے جو حفاظ کرام دور کرتے ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک دوسرے کو سپارہ سنانا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، یعنی والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کی کتنی سخت بد دعا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا تو اور زیادہ سخت ہو گئی۔ ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام نے خود کہا کہ میں بد دعا کروں گا، آپ اس پر آمین کہنا، اس سے اور زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف نہ بھیجے۔ دیکھو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، صحابہ پڑھتے تھے۔ باقی بعض حضرات وہ انگوٹھے چومتے ہیں تو یہ انگوٹھے چومنے کی حدیث کہیں بھی نہیں ملتی،
اور بلکہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ کوئی عمل ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے صحیح اور مضبوط حدیث چاہیے۔ اب مضبوط حدیث درود شریف پڑھنے کے متعلق تو یہ صاف حدیث ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کم از کم یہ درود شریف بھیجیں۔ جب بھی ہم سنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنتے ہی بولنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور سننے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ مجلس میں ایک دفعہ کہنا تو واجب ہے، یعنی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا بار بار تو ایک دفعہ کہنا تو واجب ہے، اور ہر دفعہ کہنا مستحب ہے۔ تو واجب کا چھوڑنے والا تو سخت گنہگار ہے۔ تو اس لیے اس پر بددعا آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آمین نہ کہے، فرمایا ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو پورا رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ گزار دی اتنی بخششوں والا اور بخشش نہ ہوئی، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اس حدیث کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز والدین کی فرما برداری۔ اب دیکھو والدین کا بہت بڑا درجہ، اللہ نے قرآن فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا دیکھو جو تمہارا باپ ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، اب تمہارا دل چاہے اس کی حفاظت کرو تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی والد راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھولے گا، والد ناراض ہے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اب کئی لوگ ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں تو ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ ایسے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اب ماں راضی ہے تو جنت ملے گی، ماں ناراض ہے جنت نہیں مل سکتی، جتنے چاہے عبادت کر لو۔ اب ایک صحابی ان کا موت کا وقت قریب آ گیا، اب ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو کلمہ پیش کر رہے ہیں، اس کی کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اس کی زبان چلتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا تیری ماں تو ناراض نہیں ہے تجھ سے؟ ان کا ہاں ماں میری ناراض ہے، وہ بولتی نہیں ہے مجھ سے۔ فرمایا پھر تو تیری زبان پہ کلمہ نہیں آ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور پوچھا آپ ان سے ناراض ہیں؟ ان کے ہاں۔ بھی کیوں ناراض ہو؟ بھی یہ مجھ سے اتنی سختی سے بولتا ہے، جب بات کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہ کہو، وہ ڈانٹیں ماریں کچھ کہیں تو آگے سے جواب پلٹ کر جواب نہ دو۔ قرآن نے فرمایا اف سب سے ہلکا لفظ ہے، یعنی اف بھی نہ کہو، وہ مارے بھی کوئی کچھ بھی کہیں، آخر والدین کو نا بے لوث محبت ہوتی ہے، اگر وہ مارتے بھی ہیں تو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، یعنی جو بھی ہم سے کہتے ہیں ان کو ہماری اصلاح مقصود ہے، ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ان کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں ان کو تنگ کر کر کے، اگر ہم ان کی خدمت کریں تو والدین کسی کے دشمن نہیں ہو سکتے، والدین کو بے لوث محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو نہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اگر بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرو، سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ تو اس لیے تو قرآن تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی والدہ سے فرمایا کہ تو اسے راضی ہو جائے۔ وہ کہنے لگی اس نے مجھے بہت ستایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخری وقت ہے تو اس کو معاف کر دے۔ ان کا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو اس بات کو گوارا کرے گی کہ ہم بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور آگ جلائیں، پھر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں، تو گوارا کرے گی؟ کہ یہ تو میں نہیں گوارا کروں کہ میرے بیٹے کو جلا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ اس حال میں تیری ناراضگی کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا بغیر کلمے کے تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو جب والدہ نے یہ بات سنی تو پھر انہوں نے معاف کر دیا، جیسے معاف کیا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو میرے بھائیو یہ سب ہمارے غور کرنے کی بات ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ اور پھر اس پر اجر و ثواب کیا ہے؟ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف محبت سے دیکھے، شفقت اور محبت سے صرف باپ کی زیارت کر لے، ماں باپ کی روزانہ زیارت کر لے
اور میرے بھائی یہ روزانہ کوشش کرو جو ماں باپ سے علیحدہ بھی رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جایا کرو، روزانہ ان کی زیارت کے لیے جائیں اور ان سے حال چال پوچھیں، ان کی ضروریات پوچھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کی زیارت کرے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ حج تقریباً 12-13 لاکھ میں ہو رہا ہے، تو روزانہ باپ کی زیارت کر لے، حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنے باپ کے ساتھ رہتا 100 مرتبہ دیکھ لے؟ اللہ صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بات کو پوچھ کے ہمارے لیے آسان کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں کہ اللہ 100 دفعہ باپ کو محبت سے دیکھ لے، اللہ 100 حجوں کا ثواب دے دے۔ اللہ کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے؟ ہماری کمزوری ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے۔ اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ماں باپ کا احترام، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام اسم گرامی آئے تو اس پر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور ویسے درود شریف کا میرے بھائیو اہتمام کریں۔ حدیث میں جو 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ، شام درود شریف پڑھیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو فرمایا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارا درود شریف فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قریب آ کر پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، میرے روضے کے پاس آ کر جو درود شریف پڑھے گا میں خود سنتا ہوں۔ اگر دور سے پڑھے تو فرشتہ جتنا بھی ہم نے درود شریف پڑھا وہ فرشتہ نوٹ کرتا رہتا ہے، لکھتا ہے۔ جیسے ہم درود شریف سے فارغ ہوتے ہیں وہ فرشتہ سارا درود شریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے نام اور ولدیت کے ساتھ پیش کرتا ہے، فلاں نے عبداللہ بن عبد الرحمن نے آپ کو اتنا درود بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ یعنی ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جاتا ہے۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہے؟ جب ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس لیے سب بھائی اس کا اہتمام کریں کہ درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ گزار دے، اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میرے بھائی یہ بخشش والے اعمال ہیں۔ بخشش والے اعمال کیا ہیں؟ سب سے زیادہ تو فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ کتنے مسلمان ہیں وہ فرض نماز رمضان؟ دوسرا رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کا روزہ جو اہتمام سے رکھے گا اس کی بخشش کا اعلان ہے۔ پھر تراویح پر بھی بخشش کا اعلان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کے اہتمام، تو انشاءاللہ یہ اعمال کریں گے ہماری بخشش یقینی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔